یہ کہ کچھ ڈیزیز جو انہیریٹ کرتے ہیں لوگ اپنی فیملیز میں یا کزنس میرج، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک خاص چیز کہ کچھ بلڈ میچ نہیں کرتے، وہ مطلب شادی سے پہلے اگر ٹیسٹ کروا لیے جائیں. جی اصل میں ریسس انکمپیٹیبلٹی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مدر کا گروپ نیگیٹو ہوتا ہے اور ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر پازیٹیو ہو تو وہ بچہ جو ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے، ماں کی اینٹیجنس ماں کی نکلتی ہیں، وہ اینٹی باڈیز باڈی میں بنتی ہیں عورت کی، اور وہ جا کے بچے کے سیلز کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اور بچے کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ بچہ انیمک پیٹ میں ہی ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے یوٹرس کے اندر ہی. تو اس لیے اس طرح مشکل ہوتا ہے کہ فیملیز میں پہلے سے آج کل ہم لوگ تو اس طرح کے ہیں نہیں کہ شادی سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور پھر کہیں کہ جی اس سے شادی ہو سکتی ہے اور اس سے نہیں ہو سکتی. لیکن کزن میرجز کو ہم ضرور پریونٹ کر سکتے ہیں. کزن میرجز میں یہ کہ ہم یعنی بہت بالکل کلوز جو فیملی، اور بہت ہماری اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے ٹرائب سے باہر شادی نہیں کریں گے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے گاؤں کا ہو، ہماری ذات کا ہو تو ہم شادی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ چیز غلط ہے. یہ ہم لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے دیہاتوں وغیرہ میں بھی کہ بہت کلوز ریلیٹیوز اور کئی پشتوں سے ان کی شادیاں آپس میں چلی آ رہی ہوتی ہیں، اس سے بچے یا تو ڈیف ہو جاتے ہیں، گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، یا بلائنڈنیس زیادہ ہوتی ہے، ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے. ہاں کچھ ایسی ہیں انویسٹیگیشنز جس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر اس میں کچھ ریلیجس پرابلمز آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے ٹیسٹ اور انویسٹیگیشنز عام طور پہ ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہیں. بہت کم پاکستان میں سینٹرز ہیں جہاں پہ اویلیبل ہیں. اچھا، یہ مورٹیلٹی ریٹ حاملہ خواتین کا، اگر آپ صوبوں کے انداز سے آپ کچھ ایسا ڈیٹا بتا سکتے ہیں کہ کس صوبے میں یہ شرح زیادہ ہے؟ کیونکہ میرے علم ہے کہ بلوچستان کے اور پنجاب کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں بہت جو ریموٹ ایریاز ہیں WFP کے بھی جو ناردرن ایریاز ہیں بالکل کوہستان وغیرہ کے، میں تو خود وہاں کام کر چکی ہوں. مطلب مریض ایسی حالت میں ہسپتال پہنچتے ہیں جب ان کے یعنی یوٹرس کو پھٹے ہوئے بھی اور بچہ باہر نکلے ہوئے بھی 3-3 4-4 دن گزر جاتے ہیں، اور پیشنٹ بالکل آخری سانسوں پہ ہسپتال پہنچتی ہے. اس میں یہ کہ ڈیلیز جو ہے نا، یہ جو ڈیلے ہو جاتی ہے تو گھر میں پہلے سانس کہتی ہے اسپتال نہیں جانا، پھر اس کے بعد ڈیلے راستے میں ہوتی ہے، سڑکیں ہیں، برفیں ہیں اور راستے میں ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. اس طرح کے جو ریموٹ ایریاز ہیں جیسے بلوچستان میں بھی ہیں، سندھ کے انٹیریئر میں ہیں، بائی دا ٹائم وہ ہاسپٹل پہنچنے میں اتنی ڈیلے ہو جاتی ہے کہ مریض بالکل آخری سانسوں پہ ہوتے ہیں، اس کو بچانا از آلموسٹ امپاسبل. ڈاکٹر صاحب ان علاقوں کا بھی مسئلہ، لیکن شہروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، یا بچیوں میں شادی کے بعد ان کو فرسٹ پریگنینسی میں معاملات کا. اس میں صرف ایک رائے آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹرز کا کوئی ایسا پینل ہو جو ٹول فری نمبر پر کہیں اویلیبل ہو، جنہیں کال کر کے ڈیٹیل لوگ لے سکیں، خواتین گائیڈنس حاصل کر سکیں تو مناسب ہو؟ جی بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں اکنامک پرابلمس تو آج کل سبھی کو ہیں، اس میں یہ کہ اگر کوئی گورنمنٹ ایسا پروگرام لانچ کرتی ہے یا کوئی سوشل ورکرز یا NGOز ایسا پروگرام لانچ کریں جس میں وہ پے کریں ان ڈاکٹرز کو، تاکہ جو ہے نا کوئی اگر فری ان سے رائے لینا چاہے، مشورہ لینا چاہے تو لے سکے. دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کمیونٹی لیول پہ جیسے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز بن رہے ہیں ان کو ہم کمیونٹیز میں بھیجیں اویئرنیس پروگرام کے لیے. گھر گھر وہ جائیں اور جا کے ہر گھر میں یا کسی گھر اس محلے کا جو ایک اسکول یا کالج ہے گرلز کا، یا ادھر وہاں پہ سب جمع ہو خواتین، اور ان کو ایک لیکچر دیا جائے صحت کے بارے میں، اینٹی نیٹل پریگنینسی میں، اور اس کے علاوہ نیمیا کے بارے میں، کزن میرجز کے بارے میں. اس طرح کی اویئرنیسز اگر دی جائیں تو میرے خیال میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت ہائی فائی بہت ایکسپینسو ہاسپٹلز ہی ہوں یا بہت ہی ایکسپینسو قسم کے یعنی اکوپمنٹ موجود ہو. یعنی کمیونٹی لیول پہ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں اور کچھ ہمارے ہاسپٹلز کر رہے ہیں اس طرح. رائٹ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اس بات کا یہ کہ ایک تو اویئرنیس اور دوسرا جو کازن میرجز ہیں ان سے ہم نے باہر نکلنا ہے. بالکل. اب آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جو خاتون کا جو ایک عورت کا جو اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں، یہ کتنا پارٹ پلے کرتا ہے میٹرنل مورٹالٹی میں؟ یہ جو ہماری خواتین وفات پاتی ہیں اس میں عورت کا اسٹیٹس کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے؟ اس میں جی دیکھیں جو ہسبینڈ ہے ہی از یا ہسبینڈ یا فادر ان لا جو ہے وہ گھر کا میل ممبر جو بھی ہے وہ ڈومیننٹ پارٹنر ہے یعنی ان دا ہاؤس، اور وٹ ایور ہی سیز the woman has to follow that. زیادہ تر گھروں میں یہی ہوتا ہے، اسپیشلی ہمارے دیہی علاقوں میں، ایون شہری علاقوں میں. اور یا اس کے بعد پھر مدر ان لا کا رول آ جاتا ہے. مدر ان لا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ کہے گی جی میں نے تو سارے بچے گھر میں پیدا کیے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا.
تو وہ تم کیوں اسپتال جانا چاہتی ہو اس لیے ڈیلے ہو جاتا ہے. مریض پھر کرتے اس وقت ہاسپٹل پہنچتا ہے جب اس کی حالت بہت زیادہ نازک ہو چکی ہوتی ہے, یعنی سیلویجبل کنڈیشن میں نہیں رہتا. تو میرے خیال میں اگر ہمارے جو گھر کے مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی ایک اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے, اور خواتین کو بھی تھوڑا سا یعنی ان کو اپنا بولنا چاہیے, اپنے رائٹس کے لیے بولنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ کیا غذائیت, کیسی خوراک رکھی جائے ڈیورنگ پریگنینسی, ایک عام خاتون کے لیے ایڈوائس کیا ہوگی آپ کی؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگے گوشت اور مرغیاں ہی کھائیں. عام چیزیں جیسے سبزیاں ہیں, سبز گرین ویجیٹیبل جو ہے, پالک ہے, جتنے سبز والے ساگ ہیں ان میں بہت آئرن ہے اور بہت منرلز ہیں, وہ لیں عورتیں. دالیں کھائیں, بینز اور لوبیا وغیرہ کھائیں, ٹھیک ہے, اس سے کافی صحت بہتر ہوتی ہے. اس کے علاوہ صرف اگر وہ روٹی ایک پہلے کھا رہی تھی تو پریگنینسی میں وہ 2 روٹیاں کر دے تاکہ اس کی کیلوری ریکوائرمنٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے. اور اگر کیڑے ہیں تو سمپل سی 2 گولیاں کیڑوں کی کھا لیں, وہ اتنی سستی ملتی ہیں, ان سے وہ کیڑے ختم ہو جائیں گے اور اس کے آئرن کی ریکوائرمنٹ جو اس کی ایبزارپشن ہے وہ انکریز ہو جائے گی, اور اس کی ڈائٹ اور اس کی صحت بہتر ہو جائے گی. اٹ واز ویری نائس ہیونگ یو آن آور شو ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. بلکہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ مصروف بھی تھی لیکن زبیر نے اپنا قیمتی وقت نکالا خاص طور پر شو کے لیے, تو تھینک یو ویری مچ. اور ان کے اس وقت کا لاکھوں لوگوں کو فائدہ بہت زیادہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی.